اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے کائنات بنائی اور پھر ہمیں یہاں اشرف المخلوق بنا کر بھیجا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی، اور ان کتابوں کو سمجھانے، بتانے، سکھانے کے لیے اللہ کے رسولوں کو اور اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی احمد مصطفیٰ محمد مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جن کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے آج ہمیں دین نصیب ہوا ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے، اس پر کیا فضیلت ہے اور انسان کے لیے دنیا و آخرت میں کیا فائدہ ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے۔ یوں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں نازل کی ہیں جن میں صدقہ و خیرات کرنے، دینے، دلانے، لوگوں کے ساتھ مالی تعاون کرنے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری تفصیلات اس سلسلے میں ہمیں بتائی ہیں۔ محترم حاضرین، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دن اور رات خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیہ، ظاہری طور پر، کھلے طور پر، پبلکلی بھی خرچ کرتے ہیں، اور چھپے طور پر رازدارانہ انداز میں خرچ کرتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ یقین دلاتا ہے انہیں کہ تم اللہ کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں بدلہ ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کے پریشان حالات کا اس سے ڈرنے کی انہیں ضرورت نہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ محترم حاضرین، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ سب مالی عبادتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم پر بہت ساری عبادتیں جو جسمانی ہیں ان سے تعلق رکھتی ہیں، تو اسی طریقے سے مالی عبادتوں کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان میں سر فہرست زکوٰۃ ہے، عام صدقہ و خیرات ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم اپنی دنیا و آخرت کامیاب کر لیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ہم حقدار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم پر یہ ذمہ داری اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کے متعلق حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مسلمانوں سے ان کا مال لیجئے، اور ان کا مال لے کر آپ ضرورت مندوں میں تقسیم کیجئے، ان میں بانٹیے، اور یہ جو مال یہ لوگ دیں گے، یہ مال ان کے لیے اور ان کی مال کی پاکی کا ذریعہ بنے گا، ان کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے کے متعلق کہتا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ کے راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے بدلے کو اللہ تعالیٰ 1 سے لے کر 700 گنا بڑا کرتا ہے، اور کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ 700 گنا جو اس سے بڑا کر دینے کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے۔
مثال کے طور پر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس 1 روپیے کے بدلے 1 ثواب بھی دے سکتا ہے. اس کی نیت، اس کا اخلاص، اس کی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو ہے نا جو خوف، جو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا جو شوق اس کے اندر ہوگا، جس نیت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ وہ دے گا، وہ 1 روپیہ اس کے لیے 1 ثواب سے لے کر 700 ثواب تک کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس بدلے کے طور پر ملنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی یہ 700 جو ہے یہ وہیں پر رکنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے حساب سے جتنا چاہے بڑھا کر دینے والا ہے. محترم حاضرین، صدقہ و خیرات یہ مومنوں کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور دوسری بہت ساری جگہوں پر انفاق فی سبیل اللہ کا جو ہے نا ان کا جو ہے نا معمول ہوتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں صدقہ دینے، صدقہ کے متعلق ابھارا ہے، وہیں پر صدقے سے ہمارے جو اعمال بگڑ جائیں گے، صدقہ دینے کی وجہ سے وہ ثواب کے بجائے ہمارے عذاب بن جانے کا جہاں ڈر ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارہ کیا. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کا کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہوئے دکھاوا سے بچتے ہیں، لوگوں کے سامنے ریاکاری سے بچتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے نا اپنے جو ہے نا خرچ کرنے سے متعلق جو ہے نا شہرت پا جانے سے، لوگوں میں جو ہے نا مقبول ہو جانے سے ڈرتے ہیں اور جو ہے چھپ چھپ کر خرچ کرتے ہیں، تو فلہم اجرہم عند ربہم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ثواب اور جو ہے نا اجر دینے کا وعدہ کرتا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اللہ تعالیٰ کافروں کے متعلق، نافرمانوں کے متعلق بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی مرضی کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو محترم حاضرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے نا صدقے سے متعلق بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ و خیرات جو ہے، چاہے وہ آپ کا زکوٰۃ ہو یا پھر آپ کے عام صدقہ و خیرات ہو، یہ آپ کے رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جلال کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے یہ صدقہ و خیرات. اور پھر دوسری چیز اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، بری موت، برے انجام سے جو ہے نا یہ صدقہ و خیرات انسان کو بچانے والے ہیں. صدقہ و خیرات کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہماری دنیا و آخرت اچھی بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جو ہے نا باتیں اس سلسلے میں ہمیں بتائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اللہ کے رسول نے کہا کہ دینے والا ہاتھ، خرچ کرنے والا ہاتھ جو ہے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسے کی کہ اگر ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو جا کے محنت کرتے، مزدوری کرتے، کما کے لا کے دیتے وہ لوگ. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جن کے پاس ہے وہ دینا ہے، جن کے پاس رہتا ہے وہ دیں. پہلے یہاں ہمارے دلوں کی جو اصلاح ہونی چاہیے کہ پہلے ہمارے اندر دینے کا جذبہ پیدا ہو. میں اگر سوچتا ہوں کہ میں دوں گا، مجھے دینے کا ارادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا. اگر میرے اندر دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے نا میرے لیے کوئی راستہ بھی نہیں نکلے گا. غزوہ تبوک کے موقع پر جب مالی بڑی تنگی اور پریشانی کا واقعہ پیش آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا گھر خالی کر کے لا کے رکھ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اس دن کہ ہمیشہ جو ہے نا نیکی میں اور خصوصاً دینے میں جو ہے نا ابو بکر آگے رہتے ہیں، تو آج میں ایسا کچھ کروں گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں جتنا مال تھا، جتنی میری چیزیں تھی، میں نے آدھے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا اللہ کے رسول کے دربار میں لا کے پیش کر دیا. اور پھر میں خوش تھا اپنے آپ میں کہ شاید آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا ہوں. اور پھر جب اللہ کے رسول نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو، تم کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر میں، تو حضرت ابو بکر نے کہا
کہ اللہ کے رسول جتنا تھا سب لا لیا، گھر میں صرف اللہ اس کے رسول باقی ہیں، یعنی ان کی باتیں باقی ہیں، گھر میں کوئی دنیاوی استعمال کی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس دن سمجھ گیا کہ میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا میں۔ ہاں، تو ایسے موقع پر کچھ صحابہ تھے جو لوگ دینے کے پاس، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ رو رہے تھے، پریشان تھے۔ ان میں سے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ گئے جا کر یہودیوں کے باغوں میں کام کیے، لوگ دوسرے لوگوں کے باغوں میں جا کر مزدوری کیے، اور پورے دن کی مزدوری میں جو ایک ساکھ کھجور جو ملا، جو ایک مٹھی کھجور جو ملا، لا کے اللہ کے رسول کے پاس جو ہے صدقہ کے طور پر لا کر دیے وہ لوگ۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے محترم حاضرین، یہ صدقہ و خیرات جو ہے، یہ ہم کسی کو دے کر احسان نہیں کرتے ہیں۔ میں فلاں کو دیا تو اس کی ضرورت پوری ہو گئی، میں فلاں کو دوں گا جس سے میں راضی ہوں، میں اس کو دوں گا جس کو دینا مجھے اچھا لگتا ہے۔ صدقہ و خیرات دینے کا ہمیں حکم ہے، اور یہ جو حکم ہمیں دیا گیا ہے ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے۔ میں کسی کو دیتا ہوں تو میرے دینے سے وہ کیا اس کی پوری ضرورتیں تو پوری نہیں ہو جائیں گی، میرے چھوٹے سے صدقے سے اس کی پوری ضرورتیں جو ہے نا پوری ہو جانا، یہ جو ہے نا بالکل بات ضروری بھی نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ سوچنا کہ میرے دینے کی وجہ سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، میرے دینے کی وجہ سے اس کی حالت اچھی ہو جاتی ہے، یہ ہمارے اعمال کو بگاڑ لینے اور ہمارے جو ہے نیکی کو خراب کر لینے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو اپنے کمزوروں کو کھلاتے پلاتے ہو، جو ضعیف لوگ ہیں، جو محتاج ہیں، جو نادار ہیں، جن کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، جن کو کوئی نہیں دیتا ہے، ایسے لوگوں کو جب تم دیتے ہو، کھلاتے ہو، پلاتے ہو، پہناتے ہو، ان کی جو ہے نا ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ ہاں، تمہیں جو دولت ملی ہے، تمہارے پاس جو دولت ٹک کر ہے، اللہ تعالیٰ جو برکتیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو رزق کے دروازے جو کھول رکھا ہے، یہ تمہاری اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہارے غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کرو گے، لوگوں کو جتنا دو گے، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو ہے نا حکم دیتے ہوئے کہا تھا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے قارون یاد رکھ، یہ دولت جو تمہارے پاس ہے، جو دولت تمہیں ملی ہے، یہ تمہاری جو ہے نا اپنے ٹیلنٹ اور اپنی جو ہے نا قابلیت کی وجہ سے نہیں، جبکہ اس نے کہا تھا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت، یہ مقام، یہ منصب، یہ شہرت، یہ پوری جاہ و جلالت جو ہے نا، یہ پورے میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض، تمہیں ملا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جیسے اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارا خیال رکھا ہے تم لوگوں کا خیال کرو۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہونا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ دیا ہے، جتنا کچھ دیا ہے، ہمیشہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ میٹر نہیں رکھتا ہے کہ میں کتنا دیتا ہوں، میں جو دیتا ہوں وہ کس نیت سے دیتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں تھوڑا دوں، زیادہ دوں، کم دوں، بڑا دوں، چھوٹا دوں، یہ اور بات ہے، میں کس نیت سے دے رہا ہوں۔ اسی لیے اسلاف کہا کرتے تھے رب عمل تکبرہ النیہ ورب عمل تصغرہ النیہ، نیت بڑی اہم ہوتی ہے یہاں پر۔ ہاں، بعض چھوٹے کام ہوتے ہیں، دکھنے میں چھوٹا دکھتا ہے، لیکن نیت اس کے پیچھے اتنی خالص ہوتی ہے، وہ نیت اللہ کے لیے اتنی جو ہے نا خالص ہوتی ہے کہ وہ ایک چھوٹا دکھنے والا عمل جو ہے آدمی کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، آدمی کو جو ہے نا جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، دکھنے میں عمل بڑا دکھتا ہے، پوری دنیا والوں کو دکھتا ہے کہ بڑا نیک انسان ہے، بڑا سخی انسان ہے، بڑا دینے دلانے والا انسان ہے، لیکن وہاں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، وہاں شہرت اور سمعہ، یعنی اپنے آپ کا جو ہے نا تعارف سننا، اپنی تعریف سننا جو ہے نا شامل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا کہ تم نے
لوگوں کے لیے جو خرچ کیا، لوگوں کے ساتھ جو تم نے معاملہ دنیا میں کیا، اس لیے کیا کہ تم کو لوگ جو ہے بڑا مالدار کہیں، بڑا جو نا حیثیت والا کہیں، تو وہ تو دنیا کے اندر تمہیں لوگوں نے کہہ دیا ہے، تم جو دنیا میں چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا ہے، آج میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کب کہے گا؟ قیامت کے دن کہے گا، جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے خرچ کرنے کے سلسلے میں صرف مرد حضرات نہیں بلکہ خواتین کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاشر النساء تصدقنا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت تم بھی صدقہ کرو۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے نا آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، صرف کماتے مرد حضرات ہیں، ایسا بول کے جو نا اپنے آپ کو صدقہ و خیرات سے دور نہ رکھو۔ تمہارے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے، گھر کے اخراجات کے پیسے ہوں گے، تمہارے اپنے پیسے تمہارے والدین کی طرف سے ملے ہوں گے، تمہارے اپنے زیورات ہوں گے، تمہاری اپنی پراپرٹی ہوگی، تمہارے پاس بھی پیسے کچھ نہ کچھ تو ہوں گے۔ جو کچھ نہ کچھ تمہارے پاس ہوتا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے متعلق، یہ دونوں بہنیں ہیں، اور یہ دونوں کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عورتوں میں ان دونوں لوگوں سے بڑھ کر جو نا صدقہ و خیرات کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ یعنی حضرت اسماء ان کی امی، ان کی والدہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ اسماء جو ہے گھر میں کچھ رہنے دیتی ہی نہیں تھی، جو بھی ہوتا خرچ کر دیتی اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان سے خطاب کر کے فرمایا، حضرت اسماء سے، انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک، اے اسماء، ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور جو ہے نا دینے سے مت رکو، اور تم بچا بچا کے گن گن کے نہ رکھو، اگر تم گن گن کے دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت ابن زبیر کی جو ہے نا خالہ لگتی ہیں، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں حضرت ابن زبیر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معمول یہ ہوتا کہ ان کے پاس جب پیسے جمتے تو وہ پیسے جمع کرتی، چیزوں کو جمع کرتی، جب وہ ایک مقدار کو پہنچ جاتی، جب بنا وہ ایک لیول کو پہنچ جاتی چیز، تو پھر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو نا ایک خادمہ، ایک لونڈی جو نا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو 2 بوری بھر کر جو نا درہم دیے تھے۔ 1,80,000 درہم جو ہے حضرت ابن زبیر نے حضرت عائشہ کو صدقے ہدیے میں دیا تھا انہوں نے۔ تو حضرت عائشہ نے اپنی جو نا لونڈی کو بلایا اور کہا کہ یہ سارے درہم ایک جو بڑے شٹل میں ڈالو، ایک برتن میں ڈالو، اور کہا کہ اس کو دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ، یہاں تک کہ صبح سے لے کر شام تک جو وہ پورے درہم ختم ہو گئے۔ پھر جب رات کے کھانے کا وقت آیا تو حضرت عائشہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لاؤ، تو وہ ایک باسی روٹی اور کچھ تیل تھا، وہاں پر کچھ شوربہ تھا معمولی سا، وہ شوربہ لا کر رکھی۔ تو پھر وہ اس خادمہ نے کہا کہ اگر ہم نے جو صدقہ کیا ہے، صبح سے اتنا جو دیا ہے، اگر ہم اس میں سے کچھ درہم بچا لیتے تو کچھ جو نا گوشت ووشت بنا لیتے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں تھا، تم بتاتے تو اچھا ہوتا، کچھ بچا لیتے ہم، یعنی اتنا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے گھر میں جو ہے نا بکری ذبح ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا جو آگے کا ہاتھ یعنی دستہ جس کو کہتے ہیں، آگے کا جو حصہ اللہ کے رسول بڑا پسندیدہ تھا، بہت شوق سے کھاتے تھے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول جو نا قربانی ہوئی اور اللہ کے رسول مسجد چلے گئے، اور جو نا اس کو بانٹ دیا گیا، لوگوں میں جو تقسیم کیا گیا۔ جب اللہ کے رسول جو نا واپس لوٹ کر آئے، گھر لوٹ کر آئے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بکری میں سے کیا باقی ہے، کیا بچت ہے؟ تو گھر میں جو نا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو ہے اس کے مطلب شولڈر جو ہے اس کا دستہ ہے، اس کے علاوہ باقی سب خرچ ہو گیا ہے، صرف بچا کیا ہے، وہ شولڈر بچا ہے، باقی سب خرچ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول وہاں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ عائشہ جو دے دیے ہیں وہ بچ گیا ہے، جو ہمارے پاس بچا وہ ہم تو کھا کر ختم کر دیں گے۔ ہاں، یعنی ہم نے جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ ہمارے حساب میں آخرت کے لیے جمع ہو گیا ہے، وہ کبھی ضائع ہونے والا نہیں، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اب جو ہمارے پاس ہے وہ تو ہم کھا کر ختم کر دیں گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ خود سب ختم ہونے والا ہے،
اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے، جو تم دے دو گے، وہ تمہارے لیے باقی رہنے والا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ جو ہے جو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اجود الناس فی الخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خیر کے کاموں میں، دینے دلانے، لوگوں کے کام آنے میں سب سے آگے رہتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانَ أَجْوَدَ فِي مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اللہ کے رسول جو ہے نا رمضان کے مہینے میں نا اور زیادہ دینے لگتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الرِّيحُ الْمُرْسَلَةُ، یعنی جیسے تیز و تند ہوا چلتی ہے، بالکل زور کی ہوا جب چلتی ہے، کوئی چیز ٹک نہیں پاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے نا دیتے تھے، کوئی چیز ٹکنے نہیں دیتے تھے، کہتے کہ جو ہے وہ ہم استعمال کر لیں گے تو ہمارے لیے ختم ہو جائے گی، ہم دے دیں گے تو ہمارے لیے باقی رہ جائے گی۔ محترم حاضرین، آج ہمیں اپنے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دے دیں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں یاد رکھو صدقہ و خیرات کرنے سے کبھی مال میں تنگی نہیں آتی، مال میں کبھی جو ہے نا کمی نہیں آتی ہے۔ دکھنے میں وہ جو نا آپ کے جیب سے 100 روپے نکلے ہوں گے، 1000 روپے نکلے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے راستے سے کھلائے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تم جو ہے نا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ ایام جو ہیں خرچ کرنے کے ایام ہیں، اللہ کے راستے میں دینے دلانے والے دن ہیں، تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھ کر جو ہے اپنی آخرت جو ہے نا بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری اہم بات کہ انشاءاللہ ہم لوگ آخری عشر میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے رسول پورے رمضان میں خصوصی اہتمام کرتے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے رسول اور زیادہ جو ہے نا محنت کرتے، اور زیادہ جو ہے نا اللہ کے رسول جو ہے نا کوشش کرتے کہ اللہ کی عبادتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مرضیات کو جو ہے نا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اللہ کے رسول جو ہے نا اس آخری عشرے میں اور زیادہ جو محنت کرتے، کوشش کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے آپ کو جو ہے نا نیک بنانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے نا اقام لیلہ، اللہ کے رسول جو ہے نا یہ دنوں کی جو راتیں اس میں جو نا خود جو نا لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، راتوں میں جو نا نمازوں کا اہتمام کرتے، اور اسی طریقے سے نا گھر والوں کو بھی جگاتے، بیوی بچوں کو بھی جو نا اٹھاتے، انہیں بھی عبادت پر لگاتے، انہیں بھی جو ہے نا نمازوں کے لیے عبادت کرنے پر تلقین کراتے۔ یہ اللہ کے رسول کا معمول تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آخری ہمارے پاس آخری ایام آنے والے ہیں، یہ بڑی برکتوں والی اور سعادتوں والی راتیں ہیں، اور اس کے اندر لیلۃ القدر کی رات ایک رات ہے جو طاق راتوں میں آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے، جو قدر والی رات ہے، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی تقریباً گنتی کے اعتبار سے 80 سال کے برابر ہے۔ اگر کوئی اس رات کو پا لے اور عبادت کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے خوش ہو جائے تو 80 سال کی عبادت جو ہے نا اس کو مل جائے گی۔ محترم حاضرین، ہمیں ان آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو جو ہے نا اسے تلاش کرنا اور اس میں محنت کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے نا عبادت میں لگانا اور گھر والوں کو بھی اس میں عبادت میں لگانا جو ہے نا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس رات کے لیے ایک خصوصی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے، یہ بڑی جامع ترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رحمت، دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی جو مصیبتوں سے، آفتوں سے، ہر طرح سے جو ہے نا ہر وہ چیز جو ہمیں تکلیف پہنچانے والی ہو دنیا و آخرت کے اعتبار سے، سب سے جو ہے نا پناہ مانگا گیا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے فائدہ ہو وہ اس کے دعا کے اندر شامل ہے۔ بڑی جامع ترین دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو سکھایا اور کہا کہ یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں ان دعاؤں کا خصوص اہتمام ہونا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اسی طریقے سے ان آخری 10 دنوں کے اندر کی جو خاص عبادت ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو توفیق دے وہ لوگ جو ہے نا مسجدوں میں جو ہے نا آ کر اعتکاف کریں، مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ اعتکاف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت ہے، اور صحابیات خصوصاً ازواج مطہرات بھی جو ہے نا اعتکاف رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے کہ وہ لوگ جو ہے نا مکمل 10 دنوں کی جو ہے نا اعتکاف کی جو ہے نا کوشش کریں، اور یہ اعتکاف انشاءاللہ یقیناً جو ہے نا ان کی زندگی میں جو ہے نا ایک بہترین جو ہے تبدیلی کا ذریعہ بنے گا، اور
اور اس اعتکاف کے ذریعے اللہ سے قوی امید ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پالیں گے وہ لوگ. ہاں تو اسی لیے اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آدمی جو ہے لیلۃ القدر کی وہ رات کو پالے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت ہو جائے. تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ کہ یہ دن جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، تو وہ گزر چکے، آدھا حصہ ہمارا گزر چکا ہے. اب یہ بالکل آدھا جو بچہ بالکل تیزی سے گزرنے والا ہے. تو ہم میں سے ہر آدمی کو جو ہے نا نیکی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. ہم سے جو غفلتیں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے جو نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو گڑ گڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے نا نیک بنانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر. اللہ کے رسول نے کہا کہ اے نیکی کی طرف آنے والے آگے آ جاؤ، نیکی کو اپنانے والے خیر کی طرف آ جاؤ، اچھائی کی طرف آ جاؤ، بڑھتے رہو، آگے جاتے رہو. اور کہا وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَدْبِرْ، جو برا کرتے ہیں، برا سوچتے ہیں، برا چاہتے ہیں، تم وہیں پہ رک جاؤ، تمہارا کوئی بھلا نہ ہو. تم وہیں پہ جو نا اپنے آپ کی برائی ختم کر لو. تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے کہ تم اپنے آپ کو بدل لو، نیک ہو جاؤ. تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد ہے کہ یہ کچھ ایام ہیں، ہمیں جو ہے نا اپنی نمازوں کا، اپنی عبادتوں کا جو ہے نا لحاظ رکھنا چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ میں آگے بڑھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی جو راتیں ہمارے پاس آئیں اس کی ہمارے پاس قدر ہونی چاہیے، ہاں اس کی اہمیت ہونی چاہیے. اور ہم جو ہے اپنی راتوں کو بیکار کی باتوں میں، بیکار کی محفلوں میں، بیکار کی جو ہے نا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا گفتگو میں گزارے بغیر ہم جو ہے نا عبادتیں کریں. دیکھیے، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ پوری رات جو ہے نا کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے رہیں، آپ جو ہے نا قرآن پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے نماز، ہمارے لیے جو نا قرآن پڑھنا، یہ ساری عبادت جہاں پر بنایا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آرام کرنا بھی عبادت بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے سونا بھی عبادت ہے. تو راتوں کے سلسلے میں یہ ترتیب مناسب ہے کہ آپ جو ہے نا، اب ہمارے پاس ایک جو سوچ ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کے بعد سے جو ہے نا ہمارے پاس لیلۃ القدر شروع ہوتی. نہیں، ہرگز نہیں بھائی میرے، ہمارے پاس جو ہے نا کیا بولتے ہیں، افطار کے بعد سے ہی جو ہے نا لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہیں سے جو ہے نا اپنے آپ کو عبادتوں میں لگانا چاہیے. آپ جو ہے نا مغرب سے لے کر جو ہے نا 10، 10:30، 11، 12 تک آپ جگ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، تو آپ جو ہے نا عبادت میں لگی رہیے. آپ جو ہے نا تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ 12 سے لے کر 2 تک، 1:30 تک جو ہے نا آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ وضو کیجئے اور دعاؤں کا اہتمام کر کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سو جائیے. آپ کا یہ سونا بھی عبادت ہے، اس مقصد سے کہ آپ اٹھ کر جو ہے نا پھر تہجد پڑھیں گے تو پھر جو ہے نا آپ جو ہے نا اپنے آپ کو سحر تک برابر جو ہے نا عبادتوں میں لگائیے. بیکار کی جو ہے نا باتوں میں، بیکار کی مشغولیتوں میں سے اپنے آپ کو بچائیے. تو یقیناً جو ہے نا یہ ہمارے لیے لیلۃ القدر کا جو پروگرام بنے گا، جو ٹائم ٹیبل جو بنے گا، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے دین و ایمان کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.